راشد بھائی ہاں گنے میں بٹھا نہیں نا جگہ نہیں جگہ بنے گی جگہ بناؤ نا یار راشد بھائی جگہ بناؤ بھائی ایک کرسی دے ایک کرسی دو نا یار بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. آپ سب جانتے ہیں کہ آج اگر صبح پی ڈی ایم کے رہنما جناب کیپٹن سفتر صاحب کو یہاں ہوٹل کے کمرے سے اٹھایا گیا ہے, ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ایسے وقت میں جبکہ ان کی اہلیہ محترمہ بھی وہاں موجود تھی, رینجرز نے ان کے کمرے پر دھاوا بولا, ان کے کمرے کا دروازہ توڑا. کیا ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کی یہ حرمت ہے کہ ہمارے فوج وہ اس طریقے سے قبروں میں گھس کر ان کے شوہر کو اس طریقے سے گرفتار کرے؟ یہ صرف قابل مذمت ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے, اور اس سے پوری قوم کو شرمندہ کیا گیا ہے. اس طرح کا کہ حرکت تو دنیا کے کسی مہذب ملک میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. ہم دنیا کے سامنے کس منہ سے کہیں گے کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں؟ اس طرح تو کسی مفتون قوم کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو اس ملک کے کسی شہری کی عزت و احترام کو ان کی انسانی حقوق کا حصہ نہیں سمجھتی. اور پھر صوبائی حکومت سندھ کی وہ اپنا موقف دے چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو بے خبر رکھا گیا ہے, اور جب انسپکٹر جنرل پولیس نے اپنے گھر میں ان کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے انکار کیا تو ان کو اغوا کیا گیا. اور یہاں مقتدر قوتوں کے دفتر میں ان کو 4 گھنٹے یا ریمانڈ رکھ کر زبردستی ان سے ایک FIR درج کروائی گئی. اب آپ بتائیں کہ ملک میں حکومت کس کی ہے؟ جبر کی حکومت, ظلم کی حکومت, جو کسی آئین اور قانون کے پابند اپنے آپ کو نہیں سمجھتے, جہاں کوئی قوت اپنے آپ کو کسی قانون اور آئین کی پابند نہیں سمجھتی, اسے معاشرے میں نری بدماشی کہا جاتا ہے. تو آج جو حرکت کی گئی ہے یہ ایک بدماشی ہے. سیاستدان قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر
احتجاج کرنے نکلے ہیں، پی ڈی ایم وجود میں آ چکا ہے، تحریک چل پڑی ہے، جلسوں میں عوام کی شرکت دیدنی ہے، اور اس ملک کے آمرانہ ذہنیت جو اپنے آپ کو نہ قانون اور کسی آئین کا پابند سمجھتی ہے، اس حد تک حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ اب ان حکمرانوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہ حرکتیں اسی وقت ہوا کرتی ہیں چونکہ کہ جب مرنے اور ہلاک ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے 2 جلسے کیے اور ان چونٹیوں کے پر نکل آئے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ مزید اب ان کی زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں۔ ایک سازش کے تحت صوبہ سندھ کے کراچی میں یہ حرکت کی گئی کہ یہاں پر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اس طرح پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان بداعتمادی پیدا ہو جائے گی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بداعتمادی پیدا ہو جائے گی، لیکن کسی قسم کی مصلحت کو روا نہیں رکھا گیا ہماری طرف سے۔ اور آج بلاول بھٹو صاحب سے بھی بات ہوئی، آصف علی زرداری صاحب سے میری خود بات ہوئی، امداد علی شاہ صاحب کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے اس پر اپنے افسوس حتیٰ کہ اپنی شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ اور آج پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینئر نائب صدر اور ہمارے پی ڈی ایم کے سینئر نائب صدر جناب راجہ پرویز اشرف بھی موجود ہیں، صوبے کے جناب ناصر شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور وہ اس حوالے سے یہاں بیٹھے ہیں کہ جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس طریقے سے پی ڈی ایم میں تقسیم پیدا کر لیں گے، بداعتمادی پیدا کر لیں گے، آج کی اس نشست نے اور ان کی موجودگی نے اس سازش کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کی ہے، ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ کلپس جب پی ٹی آئی کے کارکن اسی مزار قائد کے اوپر ہلڑ بازی کرتے نظر آتے ہیں، وہاں ان کو اس مزار کی حرمت نظر نہیں آئی۔ جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے مسجد نبوی میں نواز شریف کے خلاف نعرے لگائے، جہاں اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرنی، ورنہ تمام زندگی کے اعمال صالحہ غارت ہو جائیں گے۔ مسجد حرام میں نعرے لگائے گئے، تمہیں نہ مسجد حرام کی حرمت، تمہارے ہاں نہ مسجد نبوی کی حرمت، تمہارے ہاں نہ مزار قائد کی حرمت، اور آج تم نے صرف ایک گھناؤنے عمل کے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پھر یہ کہ کسی کو قتل کی دھمکی، تم نے قتل کی دھمکی کہاں سنی اس شورغوغا میں؟ اور یہ بھی اب بتائیں گے آپ کو کہ جس کے خلاف جس کی مدعیت میں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹا گیا ہے صفدر صاحب کے خلاف، وہ مدعی کون ہے وہ بھی اب آپ کو ہم بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس مسئلے پر پورا پی ڈی ایم مدعی ہے، صرف مسلم لیگ نہیں، صرف ہماری بہن ہماری بیٹی مریم نہیں، یہ ہمارے اوپر حملہ ہے، پورے پی ڈی ایم کے اوپر حملہ ہے۔ مریم جب یہاں آئی ہے تو یہاں کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے مہمان ہیں، یہ ان کی میزبانوں کے اوپر حملہ ہے، یہ ہماری حرمت کے اوپر حملہ ہے، اور ہم اپنی حرمت کا دفاع کرنا پھر جانتے ہیں کہ کس طرح دفاع کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے فوری طور پر ان کو رہا بھی کیا جائے، اور جن لوگوں نے بدماشی کر کے آئین و قانون کو ہاتھ میں لے کر قوت کا استعمال کیا ہے وہ قوم سے معافی مانگے، اس نے پورے پاکستان کو عالمی برادری کے سامنے شرمندہ کیا۔ تو میں نے یہ ابتدائی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر دی، پی ڈی ایم کا موقف آ گیا ہے، میں چاہوں گا کہ محترمہ مریم نواز بھی اس حوالے سے
اپنے خیالات کا اظہار کریں. ہاں یہ بھی ٹھیک. ٹھیک ہے صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صدر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے آپ کے سامنے اس واقعے کی ساری تفصیلات رکھی، میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اس مسئلے پر نہایت ہی دکھی. اس طرح کی حرکت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. میرا نہیں خیال کہ کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی اس قسم کے شرمناک حرکت کی اجازت دیتا ہو، جس میں جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں، اسلامی ملک میں، ایک نہایت ہی قابل احترام خاندان کے لوگ کمرے میں، ان کے کمرے میں دروازہ توڑ کر گھسنا، اور جبکہ وہ آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، 6 بجے کا ٹائم ہے. تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذمت کا لفظ جو ہے وہ ہمارے دکھ اور غصے کو بیان نہیں کر سکتا. ہمارے چیف منسٹر سندھ کو لا علم رکھا گیا. ہماری حکومت کے علم میں یہ بات نہیں تھی، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو ایک بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. حکومت کمزور ہو چکی ہے. حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک رہی ہے اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں. ابھی جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم کا ایک جلسہ گجرانوالہ میں ہوا جس سے پورا پنجاب الیکٹریفائی ہو. ایک جلسہ کل آپ نے کراچی میں دیکھا، اور آپ نے دیکھا وہ کس انداز سے لوگ امٹ کر آئے، کس جوش اور جذبے کے ساتھ آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں حکومت وقت میں جن کو نہ تو معاشرتی آداب کا پتہ ہے، نہ ویلیوز کا پتہ ہے، اور یہ اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت دکھ ہے اس بات. جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو دکھ ہے. جیسا میں نے کہا ہم سب لوگ دکھی ہیں اس بات پر. مریم نواز صاحبہ ہماری مہمان تھی، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، اور سندھ جو ہے اس کی ثقافت ہے تو وہ مہمان نوازی میں اور اپنے مہمانوں کی عزت اور وقار کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار ہو. تو چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کی انویسٹیگیشن کا چیف منسٹر کو حکم دے دیا ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن ہوگی، مکمل انکوائری ہوگی، اور وہ سارے معاملات جو ہیں وہ قوم کے سامنے رکھیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اور پارٹی جو ہے اس کے اوپر پھر اپنا ریئیکشن دے گی. شکریہ. الرحمن الرحیم. آپ سب کا اور پی ڈی ایم کی جو بھی قیادت کراچی میں موجود تھی، میں ان سب کی شکر گزار ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکر گزار ہوں، راجہ پرویز اشرف صاحب کی شکر گزار ہوں، اور باقی سب کی بھی جو یہاں موجود ہیں ان کی شکر گزار ہوں. جو یہاں موجود نہیں ہیں انہوں نے فون کر کے مجھ سے بات کی اور اپنے تشویش کا اظہار بھی کیا. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج صبح کیا ہوا. آج صبح فجر کے بعد جب ہم سوئے تو رات کیونکہ دیر ہو گئی تھی جلسے سے واپس آتے آتے، تو کوئی 6:15 کے قریب ٹائم ہوا.
تھا جب ہمارا دروازہ بہت زور زور سے کسی نے پیٹنا شروع کر دیا. میں سو رہی تھی, صفدر بھی سو رہے تھے, تو میں نے سوچا کہ جو ہوٹلز ہیں ان میں تو اس طرح دروازہ کوئی نہیں پیٹتا, باہر تو بیل لگی ہوئی ہے, وہ اگر بیل بجا دے کوئی بجا دے, جس کو اگر اندر آنا مطلوب ہے یا کوئی کام ہے وہ بیل بجا دے. میں نے سوچا کہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ادھر ادھر, اس کی کوئی آواز آئی, کیونکہ ایک دم مجھے سمجھ نہیں آئی. تو 1-2 منٹ کے بعد پھر وہی آواز آئی, وہی دروازہ پیٹنے کی آواز آئی. تو میں نے کہا صفدر سے, میں نے کہا مجھے لگتا ہے ہمارے کمرے کا کوئی دروازہ بجا رہا ہے. تو انہوں نے جب دروازہ کھولا اٹھ کر, تو باہر پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے. انہوں نے کہا اچھا, میں کپڑے پہنوں, کپڑے تبدیل کر لوں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ابھی وہ اپنے کپڑے تبدیل کر رہے تھے کہ مجھے دروازہ توڑنے کی آوازیں آئیں, اور انہوں نے وہ جو سیکورٹی لیچ ہوتا ہے دروازے کا اس کو توڑا, زور سے زبردستی سے اس کو توڑا اور کمرے کے اندر آ گئے. اور میں سو رہی تھی, میں بیڈ میں تھی, اور صفدر نے ان کو کہا کہ آپ اندر مت آئیں, میں باہر آ رہا ہوں, آپ اندر مت آئیں, میں اپنی دوائیاں لے رہا ہوں, کیونکہ وہ ڈائبیٹک ہے, انسولین ڈیپینڈنٹ ہے. تو انہوں نے کہا میں اپنی دوائی لے لوں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, آپ اندر مت آئیں. لیکن وہ پھر بھی اندر آ گئے, وہ اندر آ گئے اور صفدر کو گرفتار کر کے لے گئے. صفدر نے کہا کہ میری وائف اندر ہے, آپ اندر مت آئیں. وہ گرفتار کر کے لے گئے. اور اس کے بعد صبح میڈیا پہ میں یہ نیوز دیکھ رہی تھی کہ سندھ حکومت نے مریم کو بلا کے گرفتار کر لیا, حکومت کا یہ موقف آ رہا ہے. تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی, میں ویسے شکر گزار ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ انہوں نے مجھے فون کیا, وہ غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ مریم بی بی یہ بہت برا واقعہ ہے اور ہم امبیرسڈ ہیں, شرمندہ ہیں, آپ ہماری مہمان ہیں, ہماری بہن ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب کا بھی فون آیا, انہوں نے بھی یہی کہا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بہن کے ساتھ, ہماری مہمان کے ساتھ یہاں یہ سلوک ہوگا. اور اسی قسم کا کچھ اظہار جو ہے میرے ساتھ سی ایم سندھ نے بھی کیا. ان کا ہم شرمندہ ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ سے کس طرح بات کریں. تو میں نے ان کو بھی یہ کہا, اور میں آپ کی وساطت سے قوم کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک لمحے کو بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ سندھ حکومت کی کارروائی ہے. اور اگر کسی نے کراچی کی زمین پر, کراچی میں ان کو گرفتار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں یا PDM میں دراڑ آ جائے گی, تو آپ تو ناسمجھ ہو سکتے ہیں, آپ تو بے وقوف ہو سکتے ہیں, ہم بھی بچے نہیں ہیں, ہم کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کھیل کھیلا گیا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے. تو میں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے, اور ہمیں احساس ہے اور ہم الرٹ بھی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی, تو ہم اس کے لیے تیار بیٹھیں. لیکن کیا مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی, قابل ترس ہے وہ ذہنیت. آپ کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر نعرہ لگا, مزار قائد پہ جو نعرہ لگا, وہ ویڈیوز جو مزار قائد میں ہلڑ بازی PTI کے کارکنوں نے, میرا خیال ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کا کوئی دورہ تھا, وہ ویڈیو مریم اورنگزیب کے پاس ہے, انہوں نے کی, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر قائد اعظم کے مزار پر کسی نے قائد اعظم کا ہی بیانیہ, قائد اعظم کے ہی فرمودات دہرائے, تو وہ اتنا بڑا گناہ بن گیا. ووٹ کو عزت دو کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے جس سے کسی کی بے حرمتی ہوتی ہو. یہ تو وہی ارشادات ہیں جو قائد اعظم نے خود فرمائے تھے. اور آپ جب مادر ملت زندہ باد, ایسے نعروں سے کس کو ڈر لگتا ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ووٹ کو عزت دو سے کس کو ڈر لگتا ہے, اور مادر ملت زندہ باد سے کس کو ڈر لگتا ہے, یہ میں اچھے سے جانتی ہوں. اور وہاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے نہیں لگے, وہاں مریم نواز زندہ باد کے نعرے نہیں لگے, وہاں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا. اور اس نعرے سے کس کو اعتراض ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتی ہوں. اس نعرے سے اس کو اعتراض ہے جو ووٹ چوری کر کے آئے, جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے.
जिन्होंने फातिमा जनाह से लेके आज नवाज शरीफ तक और सारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अवाम के, उनको गद्दार डिक्लेयर किया। ये वहां जाकर तकलीफ जो है वो पहुंचती है, मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन क्या आपको नहीं समझ आ रही कि जमाना बदल गया, वक्त बदल गया? ये जो नामालूम अपराध हैं ये सबको मालूम है। अब खला से उतर कर अगर आप जमीन से आ गए, खलाई मखलूक से अगर आप जमीनी मखलूक आप बन गए, तो क्या लोग आपके चेहरे नहीं पहचानेंगे? क्या लोगों को समझ नहीं आएगी कि इसके पीछे कौन है? और फिर जो नवाज शरीफ साहब ने जो पीडीएम में सवाल उठाए हैं, उन सवालों का जवाब क्या यही है कि गद्दारी के पर्चे काट दो, दहशत गर्दी के पर्चे काट दो, और अब जो एक शिक डाली है बीच में और कहा है कि ये कत्ल की धमकी दी है, भाई वहां पर सैकड़ों अपराध मौजूद थे और वहां पर आवाज जो है वो एक दूसरे की नहीं सुनाई दे रही थी, तो ये कत्ल की धमकी किसी को समझ आ रही थी? और क्यों देगा कोई किसी को कत्ल की धमकी? अब इस बात पे भी याद है कि कत्ल की धमकी का पर्चा दर्ज कराने वाला कौन है? ये मुझे अभी एक खबर मिली है, ये मेरे पास FIR की कॉपी है। वकास अहमद खान मुद्दई है जो दहशत गर्दी कोर्ट का मफरूर है जी। FIR नंबर 513/19, थाना ये क्या लिखा है जी, कौन? सुपर हाईवे वाला, और ये डेट स्क्रीन पे लिखी हुई है। तो ये जो पर्चे दर्ज आप कराते हैं, कभी दहशत गर्दी के, कभी गद्दारी के, तो उनके जो मुद्दई होते हैं वो सारे एक जैसे क्यों होते हैं? जल्दी में ऐसे ही होता है, जल्दी में ऐसे ही होता है। तो वो लोग क्यों होते हैं जिनका अपना इतना लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है? आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं। सच्चा आदमी तो कभी नहीं आएगा इन चीजों के लिए, जाहिर है ऐसे ही लोगों को उठाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ, मुझे इदराक है इस चीज का। और ये भी मैं इंकशाफ कर दूं कि कैप्टन सफदर को धमकियां बहुत देर से आ रही थी कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और ये बहुत हाईएस्ट लेवल से आ रही थी। जाती अन्नाज भी इसमें शामिल है। उन्होंने, वो एक बहुत इमोशनल से इंसान है, वो बात कर देते तो उनको धमकियां आ रही थी। और अगर कोई ये समझता है कि धमकियों से नवाज शरीफ मरूब हो जाएगा, मरियम नवाज मरूब हो जाएगी, या पीडीएम के इत्तेहाद में कोई फर्क आएगा या वो मरूब हो जाएंगे, तो उसकी खाम ख्याली है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनके साथ मेरे रिश्ते हैं, उनके थ्रू मुझे ब्लैकमेल करने से बेहतर है मैं यहां बैठी हूं, आओ और मुझे अरेस्ट करो, हिम्मत है तो करो, दुनिया देखे तुम्हारा मखलूक चेहरा। आज भी देखा है दुनिया ने, और मुझे इस बात का भी इल्म है कि पूरी जो स्टोरी मुझे पता है, लेकिन मैं वो इस वक्त इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुझे मुराद अली शाह साहब ने पूरी बात बताई है और मुझे पूरा इल्म है कि यहाँ पर क्या हुआ। निहायत अफसोस का मकाम है, निहायत शर्म का मकाम है, लेकिन इससे आज एक ही बात साबित हुई। मुशर्रफ का दौर आप सबको याद है ना, जब मुशर्रफ का दौर खत्म होने वाला था, जब उसकी शामत आई थी, तो उसने पैदल से जो गलतियां करनी शुरू की, तो ये जो लोग हैं इनका तो हाल बहुत जल्द मुशर्रफ जैसा होने वाला है। जब आप ताकत के नशे में अंधे होते हैं, जब आपको ताकत का तकब्बुर होता है, तो आप दिमाग से नहीं सोचते। जब आप दिमाग से नहीं सोचते और ताकत से सोचते हैं, तो फिर आप ऐसी गलतियां करते हैं और अपने आप को आप पूरा का पूरा एक्सपोज कर देते हैं। तो हमारा काम तो आपने आसान किया, हमें तो आपने आज वो मौका दिया कि हम कौम के सामने ये बात रखें कि जब नवाज शरीफ कहता है कि स्टेट विल स्टेट नहीं, स्टेट अबव स्टेट, गवर्नमेंट अबव गवर्नमेंट, तो नवाज शरीफ बिल्कुल सच कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बता दें कि आज तो आप लोग मेरा मालूम है साहब आप जी कंडक्ट करेंगी। जी, मेरा सवाल ये है कि
آپ لوگوں کے غصے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب صورتحال جو سنگین ہوتی جا رہی ہے. سوری مجھے غصہ نہیں، مجھے غصہ نہیں ہے، آپ آگے بات کیجیے. تو کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ اسمبلیوں سے، سینیٹ سے اور سندھ میں آپ کے اتحادیوں کی قائم ہے اس سے استعفے دیں گے اور کریں گے؟ جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ نہ ہم غصے میں کوئی کام کریں گے نہ جلد بازی میں کام کریں گے، کیونکہ لیکن اتنا ہے کہ ہمارا کام آسان کر دیا انہوں نے. بالکل ہم حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، ہمیں ایسی غلطیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. ان کو جلدی ہوگی، ہمیں جلدی نہیں ہے. ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سوچ سمجھ کے کریں گے، وقت آنے پہ کریں گے. گرفتار کیا گیا آج، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جو آپ نے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں جلسہ کیا تو کیا یہ اس جلسے کا رد عمل ہے؟ کیونکہ میزبان پیپلز پارٹی ہے، اسے خوار کرنے یا انہیں اور پی ڈی ایم میں ایک اختلافات پیدا کرنے کے لیے یہ ریاست کا کام ہے. کیونکہ مراد علی شاہ نے آپ کو بتایا ہوگا یہ پولیس والے کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا دروازہ کھولے. کچھ تو پتا ہوگا نا ریاست کے کن قوتوں نے، وہ قوتیں جن کا ذکر آپ کے والد کرتے وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں کون، کیونکہ جب مراد علی شاہ صاحب نے کہہ دیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا، تو پھر حکومت نے کہہ دیا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے، تو پھر وہی بچ گئے. پھر وہی بچ گئے. آپ بات کریں گے. مولانا صاحب نے فرمایا کہ رینجرز نے زبردست، آپ کہہ رہی ہیں کہ پولیس نے. حقیقت کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ آئی جی سندھ کو 4 گھنٹے تک یرغمال رکھا گیا اور ان سے ان کے فون بھی دے دیے گئے. جی، سندھ گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھے ہیں اور ان سے کہا گیا، مولانا صاحب نے تو پھر بھی لحاظ کیا، میں لحاظ نہیں کروں گی. ان کو سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جا کے کہا گیا کہ یہ جو اریسٹ آرڈرز ہیں ان کے اوپر سائن کریں. سندھ گورنمنٹ کے نمائندے اور جب ان کو کہا گیا کہ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کریں تو آئی جی صاحب آبویسلی گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا آپ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کرتے ہیں، گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا دیں گے. اور جب ان سے اریسٹ آرڈرز پہ زبردستی سائن لے لیے گئے تو پھر ان کو کہا گیا آپ گرفتاری بھی پولیس کریں گے. لیکن پولیس کے پیچھے یہ سب تھے جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب نے دیکھا. بہت جگہوں پر پروگرام بھی ہوئے تھے لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے. آئی جی سندھ 4 گھنٹے تک یرغمال رہے. آج اس پہ سندھ گورنمنٹ کیا کارروائی کرتی ہے؟ اس پہ مائک جی سب سے پہلے تو انتہائی معذرت خواہ ہے، شرمندہ ہے، خاص طور پر اپنی قابل عزت و احترام بہن مریم نواز صاحبہ کے سامنے، ہمارے پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں صدر صاحب وہ سب ان کے سامنے، اور جو ہمارے پی ایم ایل این کے کارکن ہیں پورے پاکستان کے، سندھ گورنمنٹ ان کے آگے معذرت خواہ ہے. ایک ہوٹل میں سندھ میں یہ واقعہ ہوا جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جو سوال آپ نے کیا اس پر لیڈر صاحبان بھول چکے ہیں اور چیف منسٹر سندھ نے اس پر انکوائری وہ کروا رہے ہیں، اور جس طرح کہا گیا کہ پوری انویسٹیگیشن سامنے آئے گی اور وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کی. سوالوں کے میرا سوال ہے، اکثر سوال میں آگے نکل جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سوال پہ آپ واپس آ جائیے کیونکہ بعض وقت زیادہ ماترا دے گا. تو سوال آپ سے یہ ہے، 29 آپ کہہ رہے ہیں حکومت جا رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں حکومت جا رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے اپوزیشن جا رہی ہے. مجھے 1977 کی صورتحال یاد آ رہی ہے کہ دونوں جا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے صورتحال اسی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے حالات ہوتے ہیں. جس جرم کی پاداش میں منتخب حکومتوں کو کیا جاتا ہے آپ اس زمانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آج
نکا اور ابا دونوں ایک ہی جرم کے مجرم ہیں، وہ ایسی غلطی نہیں کر سکتے۔ ایک سیکنڈ کی آپ کو دیتی ہوں میں ابھی دیکھ لوں گی آپ بات کریں۔ ایک سیکنڈ آپ نے کہا کہ جسٹس صفدر کو دھمکیاں آتی تھی، دھمکیاں کون دیتا تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے اس کے ساتھ کہ کہا یہ جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جنہوں نے اپنے خدمت میں کل یہ بات کہی تھی کہ نواز شریف کی تقریر اس لیے نہیں اعتبار لگائی گئی کہ انہیں EHQ سے بریگیڈیئر کا فون آیا تھا واضح کر سکوں۔ صاحب نے یہ بات کہی تھی کبھی ٹاک شو میں کس نے گئی تھی؟ اعتزاز احسن صاحب نے ٹی وی ٹاک شو میں یہ بولا کہ جو ہے اعتزاز احسن صاحب نے ایز اے بیرسٹر بات کی ہوگی، میں لکھا ہے نہیں کرے دماغ کے لیے کچھ۔ دیکھیں اگر ہماری پارٹی کا کوئی کارکن یا رہنما اپنی ذاتی حیثیت میں بات کرے، پارٹی کا وہ موقف نہیں دے رہے تھے، ان کا ذاتی معاملہ ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ایک سیکنڈ آپ نے کہا کہ 1977 کا ریپیٹ تو نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا نہ یہ 1977 ہے اور نہ یہ 1999 ہے، 2020 ہے، اس میں جو یہ کام کرے گا یہ اس کے لیے اپنے کانسیکوینسز ہیں۔ کارروائی کے بعد صوبائی وزیر نے جاری کیا تھا جس سے اس نے کہا تھا کہ لیکن ناصر شاہ صاحب نے بھی بیان جاری کیا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ ذرا سعید ولی صاحب کا ٹویٹ پورا پڑھیں نیچے انہوں نے مذمت بھی کی ہے لیکن لیکن آج جو کراچی میں آپ کے ساتھ ہوا ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اصل کا وزیر اعلیٰ دل میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ جو گرفتاری جن طرح ہوئے انہیں دوسری وزیر اعظم تو آپ کہتی ہیں، دل میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہی تو ہمارا مقدمہ ہے بھائی، جی ضرور دیجیے، یہی تو ہمارا مقدمہ ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچھ یہاں سندھ میں ہوا ہے، اگر تو پنجاب حکومت کی طرح یا KP حکومت کی طرح اس طرح کے ناجائز کام کو وہ دفاع کرتے، اس کو جائز کہتے، تو پھر تو آپ صحیح معنوں میں کہتے کہ یہ کٹ پتلی ہے۔ لیکن جہاں کی حکومت کہتی ہے کہ وفاقی اداروں نے یہاں پر اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے اور وہ خود اس کو ایک جرم قرار دے رہے ہیں، اور اس پر اس حد تک کہ صوبے میں ہوا ہے، اس کے ڈومین میں ہوا ہے، اس پر شرمندگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، ندامت کا بھی اظہار کر رہے ہیں، معذرت بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو وہ نام نہ دیں کٹپتلی کا جو آپ عمران خان کو دیتے ہیں یا پنجاب کے یا عمل تھا وہ یہ کہا کہ جلد سے جلوس ہوں گے، اب گرفتاری ہوگی ہے، کیا لائے عمل میں کوئی تبدیلی ہوگی، کوئی دھرنا ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کے اوپر مشورہ چل رہا ہے اور فوری اقدامات کے لیے ہم میرا نام عبد الجبار ناظر ہے، دنیا نیوز سے میرا تعلق ہے۔ میرا سوال یہ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جملہ کہا کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دوستوں کو ساتھیوں کو عزیزوں کو پیغام نہ دیں، گرفتار کریں، تو کون سی قوتیں ہیں جو آپ کو دھمکیاں دے رہی ہیں یا آپ کو پیغامات دے رہی ہیں، وہ کس طرح کے پیغامات ہیں؟ میرے مولانا مرشد سے میرا ایک سوال ہے، مرشد کا اشاروں میں آپ نے اپنے تقریر میں بھی کسی کو فرمایا تھا کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، ذرا کون کو تو بتا دیں۔ میرے خیال میں آپ مودی صاحب ہیں، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات
इशारा जो है वो सराहत से ज्यादा फंसा होता है। बात है कि धमकियां वो देते जो सदा से धमकियां भ्रष्टाचार से देते हैं, वही क्या बात करें। एक सेकेंड हाँ, ये तो बात अभी मरियम औरंगजेब साहब हम दोनों इंशाल्लाह कराची से इसलिए इकट्ठे जाएंगे क्योंकि मरियम औरंगजेब साहबा ने अभी मुझे खबर दी है कि उनकी बेल हो गई।